بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کا کاف کس نمبر 6۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، اشک بہتے رہے، دل سلگتا رہا، یادیں آتی رہی، جانے کب تک۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے وہ نیند کی باہوں میں سمٹ گئی، کسی معصوم بچے کی طرح۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے، دونوں جانب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ہاشمی نے اپنی چیک بک کو جی کھول کر استعمال کیا تھا۔ اب ان کی سونی سونی کوٹھی واقعی کسی ایسی لڑکی کا گھر معلوم ہونے لگی تھی جس کی رخصتی عنقریب ہونے والی ہو۔ وہ بے حد خوش تھے۔ بھری دنیا میں ایک بیٹے، اور اب اس منہ بولی چند روزہ مہمان بیٹی کے سوا ان کا تھا بھی کون۔ وہ اسے باپ بن کر ہی بیانا چاہتے تھے۔ بیگم صاحبہ بھی وقتاً فوقتاً ان کے ہاں چلی آتی، انہیں اپنے ہاں بلا بھیجتی، صلاح مشورہ ہوتے، پھر آنے والے سہانے دنوں کے خواب حقیقت بن کر ان کی ترستی ہوئی پیاسی آنکھوں میں ابھرنے لگتے۔ رہ گیا طاہر، تو اس کا ایک ہی کام تھا، دن بھر ٹیلی فون کر کر کے اسے تنگ کرنا، آنے والے خوبصورت دنوں کی باتیں کرنا، ٹھنڈی آہیں بھرنا اور وقت کے جلدی نہ گزرنے کی شکایت کرنا، بے قرار دل کا حال ہزار سنانا اور محبت جتانا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ اگر ڈاکٹر ہاشمی اور بیگم صاحبہ کا نادر شاہی حکم نہ ہوتا تو وہ شاید ہر پل زاہدہ کی قربت میں گزار دیتا، مگر مجبور تھا۔ ہاں، تھوڑا سا بے شرم ہو کر وہ زاہدہ کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ضرور خرید لاتا، کبھی ساڑی، کبھی نیکلس، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ بیگم صاحبہ سب کچھ دیکھ کر، سب کچھ جان کر بھی ہولے سے مسکرا کر خاموش ہو رہتی، اور بس۔ عجیب بات تھی کہ انہیں اب بھی اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ اب بھی ان کا وہم انہیں اندر سے ڈرائے رکھتا تھا۔ طاہر دفتر میں سارا دن بچوں کی طرح ہر ایک کو چھیڑتا رہتا، ہر ایک کو تنگ کرتا رہتا۔ سب اس کی خوبصورت شرارتوں کو مالک کے پیار سے زیادہ ایک سچی مخلص اور پیارے دوست کا حق سمجھ کر برداشت بھی کرتے، اور موقع ملنے پر بدلہ بھی چکا دیتے۔ امبر، تم بھی جلدی سے شادی کر لو، ایمان سے آدمی مرنے سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، طاہر کہتا، اور وہ پیر پڑھتی بن کر رہ جاتی۔ اب تو چند دنوں کی بات تھی، پھر سے آگے وہ بڑے حسین تصورات میں کھو جاتا۔ زاہدہ، ایک نام اس کے لبوں پر آتا تو وہ مدہوش سا ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف زاہدہ کسی اور ہی دنیا میں تھی، سب کچھ اس کی آنکھوں، جاگتی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یہ سب خواب معلوم ہو رہا تھا، ایک ایسا خواب جس میں بے چینی تھی، بے سکونی تھی، بے اطمینانی تھی۔ وہ راتوں کو بے قراری سے کروٹیں بدلتی رہتی، اضطراب اس پر حاوی رہتا، ذہن منتشر سا، دل مسئلہ سا، سوچیں ادھوری سی، خیالات بکھرے سے۔ وہ خود کو نامکمل سی محسوس کرتی، قطعی نامکمل، تشنا اور ادھورا۔ یہ ادھورا پن، یہ تشنگی، یہ اضطراب صرف اور صرف ماضی کی ان بے قرار یادوں کے باعث تھا جو اسے ایک پل کو چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس کے ہر تصور پر اختر، ہر پل، ہر لمحہ چھایا رہتا۔ اس نے جتنا ماضی سے دامن چھڑانا چاہا، مستقبل اتنا ہی اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ یادوں کے گھور اندھیرے میں ڈوبی اشکوں کے چراغ جلاتی رہتی، مگر کوئی راستہ، کوئی منزل، کوئی رہ گزر نگاہوں کے ہالے میں تیرتی نظر نہ آتی تھی۔ محبت کھیل نہیں کہ بغیر چوٹ دیے ختم ہو جائے۔ یہ احساس اسے شدت سے ہو رہا تھا، پوری تند و تیزی سے یہ طوفان اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور وہ بے بسی سے اپنی نم آنکھوں میں چبھتے نوکیلے کانٹوں کی چبھن اپنی روح پر محسوس کرتے ہوئے آنسو ہو کر چیخ پڑتی، چلا اٹھتی، اختر کہاں ہو تم ظالم؟ یہ کس جہنم میں دھکیل دیا تم نے مجھے؟ ایک بار، صرف ایک بار سامنے تو آؤ، مجھے یقین تو ہو جائے کہ تم وہ نہیں جو صرف ایک رات کے لیے، ایک مختصر سے وقفے کے لیے نظر آئے تھے، اور اگر وہی ہو جسے میں نے صدیوں اپنے دل کے نہا خانے میں چھپائے رکھا، تو میں وہی بن جاؤں جو تمہارے لیے دیوی تھی، تمہاری داسی تھی، تمہاری تھی اختر، صرف تمہاری۔
مگر اس کے دل کی یہ پکار، جذبات کی صدا کوئی بھی تو نہ سن سکتا تھا، کوئی بھی تو نہیں، اختر بھی نہیں۔ جوں جوں وہ یادگار دن قریب آ رہا تھا جس کی خاطر طاہر نے اسے فرش سے عرش پر لا بٹھایا تھا، جس کے انتظار میں اس نے ہر پل سپنے دیکھے تھے، خواب سجائے تھے، تو وہ اداسی، یاسیت اور خاموشی کی گھمبیر وادیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی، اس لیے کہ خوابوں کا شہزادہ وہ نہیں تھا جسے اس نے دھڑکن کی طرح دل میں چھپا رکھا تھا، تعبیر وہ نہیں تھی جو اس نے اپنے تصورات کے سہارے سوچ رکھی تھی۔ پھر اسے اپنی اس جذباتی غلطی حالات سے گھبرا کر مایوسی کی باہوں میں پناہ لینے کے لیے خوفناک گناہ پر پچھتاوا ہونے لگا۔ کتنا بھیانک تھا اس نے ایک لمحے کی لرزش کا انجام جو اس نے طاہر کی محبت کے سامنے سر جھکا کر کی تھی، وہ آج بھی اپنے خیالات میں اختر کو بسائے ہوئے تھی۔ اختر کو بھلا دینا اس کے بس میں نہیں تھا، اس کی زندگی جیسے بہاروں بھرے گلشن میں تمام عمر کے لیے آگ میں جلنے جا رہی تھی، اور اسے یہ سب کچھ بہرحال سہنا تھا، رو کر یا ہنس کر۔ زاہدہ بیٹی، تم 6 بجے کے قریب ہاسپٹل چلی آنا، میں کار بھیج دوں گی۔ جی مگر، وہ شاید وجہ پوچھنا چاہتی تھی۔ بیٹی، بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا، وہ بھی آ رہی ہیں شام کو، وہ تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتی ہیں، تمہاری پسند کی کچھ چیزیں خریدیں گی۔ ڈاکٹر ہاشمی کا لہجہ معنی حیث ہو گیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ جی بہتر، اللہ حافظ۔ انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک بے جان ٹوں ٹوں کرتے رسیور کو تھامے کھڑی جانے کیا سوچتی رہی۔ کلاک نے 5 بجائے تو وہ چونک پڑی، آہستہ سے ایک طویل تھکی تھکی سانس لے کر پلٹی۔ اس کی بے چین نظریں بے اختیار اپنی کلائی پر بندھی خوبصورت سی رسٹ واچ پر جم گئی جو اسے ڈاکٹر ہاشمی نے خرید کر دی تھی۔ پھر وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں میں داب کر آنکھوں میں تیر جانے والے آبدار موتیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی صوفے پر اوندھی گری۔ سسکیاں کمرے کی خاموش اور اداس فضا کے بے جان بت پر آہوں، دبی دبی ہچکیوں اور بے قرار جذبات کے پھول نشاور کرنے لگیں۔ وہ کتنی ہی دیر تک بلکتی رہی، پھر ٹن کی مخصوص آواز کے ساتھ کلاک نے وقت کے بوڑھے متحرک ریشہ زدہ سر پر پہلا ہتھوڑا کھینچ مارا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ ضرب، یہ چوٹ اس کے دل پر لگی ہو۔ 6 بج چکے تھے۔ وہ اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی اور صوفے پر بیٹھ کر پھر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ اس کی خوبصورت مد بھری آنکھیں سوجی سوجی نظر آ رہی تھی۔ سلام بی بی جی۔ کچھ دیر بعد ایک آواز سن کر وہ چونکی۔ ڈرائیور دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ڈرائیور بھی اس کے پیچھے ہی باہر چلا آیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ڈاکٹر ہاشمی کے چھوٹے سے ہاسپٹل کے کار پارک میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور کار کو آگے بڑھا لے گیا اور وہ سر جھکائے اندر کو چل دی۔ تم آ گئی بیٹی، آؤ بیٹھو، ڈاکٹر ہاشمی نے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا اور ہاتھ میں موجود ایکس رے کو روشنی کے حالے میں لا کر غور سے دیکھنے لگی۔ قریب کھڑی نرس ان کی جانب منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ ایکس رے کو میز پر رکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی۔ تم اس مریض کے کمرے میں چلو، میں آ رہا ہوں۔ یس سر۔ نرس تیزی سے باہر نکل گئی۔ زاہدہ سر جھکائے ناخن سے میز کی سطح کرید رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کچھ اداس ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی نہیں تو، وہ پھیکے سے انداز میں بادل نخواستہ مسکرا دی۔ بیگم صاحبہ کے آنے میں تو ابھی کچھ دیر ہے، آؤ تمہیں دکھائیں کہ ہم مریض کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ رسٹ واچ سے نگاہ ہٹا کر اٹھتے ہوئے مسکرائے۔ زاہدہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ تنہائی میں اگر وہ پھر بے قابو ہو جاتی اور بیگم صاحبہ آ جاتی تو، یہی سوچ کر اس نے انکار مناسب نہ سمجھا اور ان کے پیچھے چلتی ہوئی کاریڈور میں نکل آئی۔
بایاں موڑ مڑتے ہی پہلا کمرہ ان کی منزل تھا، وہ ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت مریض کے بستر کے قریب کھڑی نرس ڈاکٹر ہاشمی کی جانب پلٹی۔ سر، اسے ہوش آ رہا ہے۔ پرے ہٹتے ہوئے اس نے انہیں راستہ دیا۔ ڈاکٹر ہاشمی تیزی سے بستر کے قریب چلے گئے اور جھک کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ زاہدہ بے مقصد ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی والدہ کہاں ہے؟ جی، وہ اپنے ہسبینڈ کو فون کرنے گئی ہیں۔ وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تب پے در پے کئی دھماکے ہوئے، روشنی اور اندھیرے کے ملے جلے جھماکے جو اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر گئی۔ ہر شے جیسے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ زمین لرزی، آسمان کانپا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کی حیرت زدہ پھٹی پھٹی آنکھیں بستر پر پڑے اختر پر جمی تھیں۔ اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ڈاکٹر ہاشمی اس کی دگرگوں ہوتی حالت کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ بیٹی، کیا بات ہے؟ وہ تیزی سے گرتی ہوئی زاہدہ کی جانب لپکے اور اسے باہوں میں سنبھال لیا۔ پھر ان کی بے چین آنکھوں نے زاہدہ کے حلقوں سے ابلتی برستی آنکھوں کا محور پا لیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ زاہدہ، ہڈیوں کے اس پنجر کے سوکھے ہوئے ہونٹ ہلے۔ اختر، جیسے کسی زخمی روح نے تڑپ کر سرگوشی کی۔ زاہدہ، کہاں ہو تم؟ ایک درد بھری صدا نے اس کا صبر و قرار چھین لیا۔ جاری ہے۔